ناظرین السلام علیکم۔ ہم آپ کو پیر الہی بخش مرحوم اور پیر الہی بخش کالونی کے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ یہ اس سیریز کی دوسری آڈیو ہے۔ سندھ کے ممبئی سے علیحدہ ہونے کے بعد 1937 میں سندھ اسمبلی کے لیے جو انتخاب ہوا، اس میں پیر الہی بخش دادو کے خان بہادر یار محمد خان جنیجو اور ایک بااثر وکیل کو شکست دے کر سندھ اسمبلی کی ممبری کے لیے منتخب ہوئے۔ اس وقت پیر الہی بخش سندھ اتحاد پارٹی کے ممبر تھے۔ سر غلام حسین ہدایت اللہ کی وزارت بننے کے بعد اتحاد پارٹی کے ممبر، جن کی تعداد شروع میں 24 تھی، آہستہ آہستہ پارٹی چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 8 یا 9 رہ گئی۔ اتحاد پارٹی کے لیڈر خان بہادر اللہ بخش مرحوم تھے اور انہوں نے ہی یہ جماعت بنائی تھی، لیکن پیر الہی بخش اتحاد پارٹی کے اس حال میں بھی وفادار رہے۔ سندھ کی پہلی کابینہ صرف 3 افراد یعنی سر غلام حسین ہدایت اللہ بطور وزیر اعلیٰ، جبکہ میر بندے علی خان تالپور اور مکھی گوبند داس پریتم داس بطور وزراء پر مشتمل تھی۔ اس وزارت کا خاتمہ 22 مارچ 1938 کو ہوا۔ 23 مارچ 1938 کو خان بہادر اللہ بخش سومرو بطور وزیر اعلیٰ، پیر الہی بخش بطور وزیر ریونیو اور نچل داس وزیرانی وزیر برائے PWD اور پبلک ہیلتھ شامل تھے۔ 18 مارچ 1940 کو اللہ بخش سومرو کی حکومت بھی مستعفی ہو گئی، جس کے بعد میر بندے علی خان تالپور سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئے تو پیر الہی بخش وزارت سے علیحدہ ہو گئے۔ صرف ایک سال بعد 6 مارچ 1941 کو ایک بار پھر کابینہ میں تبدیلی آئی، جس کا سبب 3 وزراء کا استعفیٰ تھا۔ نئی کابینہ میں جو دوسری مرتبہ 1941 میں خان بہادر اللہ بخش سومرو کی سربراہی میں سندھ کے اقتدار پر فائز ہوئی، اس میں پیر الہی بخش بھی شامل تھے، اور اس مرتبہ انہیں بیک وقت تعلیم، صنعت، محنت، آبکاری و جنگلات اور دیہی ترقیات کے اہم قلمدان سونپے گئے۔ پیر الہی بخش آخر تک ان محکموں کے وزیر کے طور پر برقرار رہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کو خصوصی دلچسپی تھی۔ آپ نے پورے سندھ میں پرائمری تعلیم کا حصول لازمی قرار دینے کی غرض سے 1941 میں پرائمری ایجوکیشن بل پیش کیا، جسے اسمبلی نے منظور کر لیا۔ 1943 میں گورنر نے اللہ بخش کی وزارت اعلیٰ کو ختم کر دیا اور غلام حسین ہدایت اللہ کو وزارت بنانے کی دعوت دی۔ پیر الہی بخش مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1937 میں سندھ کی بمبئی سے علیحدگی کے باوجود میٹرک سندھی طلباء کو امتحان دینے کے لیے ممبئی ہی جانا پڑتا تھا۔ یہ موقع تھا کہ انہوں نے سندھ اسمبلی کے 22ویں اجلاس منعقدہ 12 مارچ 1945 میں یونیورسٹی بل 1945 پیش کیا، جسے پیر الہی بخش نے صرف 2 ووٹوں کی سادہ اکثریت سے منظور کروانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح سندھ کی پہلی یونیورسٹی یعنی سندھ یونیورسٹی کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ پیر الہی بخش نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ابوبکر احمد حلیم کو سندھ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر کا عہدہ قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیر الہی بخش کی اس کاوش کی بھرپور انداز میں سراہا۔ 1946 میں پیر الہی بخش مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ممبر منتخب ہوئے۔ اسی سال ستمبر کے مہینے میں گورنر نے اسمبلی ختم کر دی اور دسمبر میں نئے چناؤ ہوئے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ سر غلام حسین ہدایت اللہ سندھ کے گورنر مقرر ہوئے۔ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کھوڑو صاحب منتخب ہوئے۔ 1948 میں کھوڑو صاحب کا کراچی کے سوال پر مرکزی حکومت سے اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے کراچی کو مرکزی حکومت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ مرکزی حکومت نے انہیں ڈسمس کر دیا۔ پیر الہی بخش کو
کھوڑو صاحب کی جگہ صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ 1950 میں جی ایم سید کی دائر کردہ اپیل کے فیصلے میں پیر الہی بخش کو ڈسکوالیفائڈ کرنے کی سفارش کی گئی۔ اس وقت پیر الہی بخش وزارت اعلیٰ اور اسمبلی سے علیحدہ ہو گئے۔ پیر الہی بخش 3 مئی 1948 سے 4 فروری 1949 تک صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے تھے۔ ان کا تعلق سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ سے تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پیر الہی بخش سندھ کے دوسرے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کی تقرری کی سب سے اہم اور خاص بات یہ تھی کہ ان کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری براہ راست قائد اعظم کی جانب سے نامزدگی پر عمل آئی تھی۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے اعتماد پر پورے اترے۔ پیر الہی بخش تحریک پاکستان کے مجاہد قائد اعظم کے رفیق کار تھے۔ قائد اعظم نے جب گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور حلف برداری کی تقریب ہوئی تو تلاوت قرآن پاک کی سعادت پیر الہی بخش کو حاصل ہوئی۔ وہ نہ صرف بابائے تعلیم تھے بلکہ 1947 میں مہاجروں کی آبادکاری کے سلسلے میں ہراول دستے میں شامل تھے۔ پیر الہی بخش کالونی، انہوں نے اس سلسلے میں پیر الہی بخش ہاؤسنگ سوسائٹی 1948 میں رجسٹرڈ کروائی اور 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد مسلمان مہاجرین کے اس وقت دارالحکومت کراچی میں منتقل ہو گئے۔ پیر الہی بخش کالونی اس وقت تعمیر کی گئی تھی جب مہاجروں کو کالونی کے لیے اراضی کا عطیہ ایک بڑے ماہر زراعت نے دیا تھا۔ اس کے بعد ایک نجی ٹھیکیدار مسٹر حسن کو مکانات بنانے کا ہدف دیا گیا۔ حسن نے 1800 روپے کی لاگت سے 150 مربع گز کے مکانات بنائے۔ مہاجر برادری سے تعلق رکھنے والے بہت سے مشہور افراد اس کالونی میں رہتے تھے جو بعد میں دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ اس علاقے میں سب سے مشہور مساجد میں ہاشمی مسجد، جامع مسجد، فیضان عطار، احمد رضا کھتری مسجد، مکی اور مدنی مسجدیں ہیں۔ دہلی کالونی، پیر آباد اور بعض دیگر آبادیاں ان کی مرہون منت ہے۔ پیر الہی بخش کی کوششوں سے سندھ میں مختلف تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں آیا جن میں سندھ یونیورسٹی اور ایس ایم کالج سر فہرست ہے۔ وہ سالوں تک سندھ مدرسہ بورڈ کے صدر کی حیثیت سے رہے۔ پیر صاحب کا اردو کالج کے قیام میں بھی اہم کردار تھا۔ پیر صاحب نے مولوی عبدالحق کو ایک عمارت مہیا کی تھی جہاں انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی گئی تھی اور بعد میں وہاں اردو کالج کھولا گیا۔ کراچی یونیورسٹی میں دیگر تعلیمی اداروں کا سنگ بنیاد رکھا۔ پیر الہی بخش ٹاور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سکھر کے قریب ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ 10 فٹ اونچائی اور 66 فٹ چوڑا ہے۔ اس ٹاور کا سنگ بنیاد مئی 1939 میں اس وقت کے وزیر تعلیم سندھ پیر الہی بخش کے ہاتھوں رکھا گیا اور 1940 میں تعمیر مکمل ہوئی۔ جب پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو پیر الہی بخش اس میں شامل ہو گئے۔ پیر الہی بخش نہایت کریم النفس، خوش اخلاق اور صوم و صلات کے بے حد پابند تھے۔ پیر الہی بخش کی وصیت تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری تدفین پیر الہی بخش کالونی جامع مسجد کے صدر دروازے کے ساتھ کی جائے۔ پیر صاحب جب تک زندہ رہے ان کے گھر کے دروازے کبھی بند نہ ہوئے۔ ہمیشہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے، اکثر خود بھی بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بے شمار بچے ان کے خرچ پر تعلیم حاصل کرتے تھے۔